السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. اللہ تعالیٰ بھائیوں کا یہاں قبول فرما لے، اور ہمارے استاد شیخ عبدالمالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو جو اس مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آج جو گفتگو آپ سے کرنی ہے، طبیعت آج صبح سے ناساز ہے، ہمت نہیں تھی، لیکن اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے حاضری ہوئی ہے۔ چند ایک باتیں آپ سے رکھنی ہیں آپ کے سامنے۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو بالکل سچی برحق کتاب ہے، اور یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں بما اراک اللہ، ان چیزوں کے ذریعے سے، ان تعلیمات کے ذریعے سے جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہیں، سکھائی ہیں، تعلیم دی ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خائن، امانت میں خیانت کرنے والا، اس کی طرف سے آپ دلائل فراہم کریں، اس کی طرفداری کریں اور اس کے حق میں کھڑے ہوں، اس کے لیے جھگڑیں، ایسا آپ کبھی مت کیجیے گا۔ واستغفر اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفورا رحیما، یقین اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور اس کی بڑی مہربانیاں ہیں اپنے بندوں پر۔ یہ آیات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص موقع کے لیے اللہ نے نازل فرمائی۔ موقع یہ تھا کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے اور قابل قبول حدیث ہے۔ اس کا پس منظر بنو ابیرق، یہ انصار کے لوگ تھے، ایک خاندان تھا، 3 بھائی تھے، ان میں ایک منافقانہ صفت کا شخص بھی تھا۔ ان کے پڑوسی نے، جو کہ صحابی رسول تھے، رفاعہ، وہ بھی انصاری تھے، مدینہ میں ساز و سامان آیا بکنے کے لیے، تو انہوں نے اس میں سے عمدہ قسم کا میدہ وہ خرید لیا اور خرید کے اپنے گھر میں اسلحے کے ساتھ محفوظ کر کے چھپا کے رکھ دیا۔ انہوں نے گھر میں چوری کی، اسلحہ بھی چوری کر لیا اور یہ میدہ بھی چوری کر لیا ابیرق کے خاندان والوں نے۔ اگلے دن جب پتہ چلا کہ گھر میں چوری ہوئی ہے، صاحب گھر نے اپنے احباب دوستوں کو بتایا، رشتہ داروں کو، چھان بین شروع کی تو معلوم ہوا کہ کل رات ان کے ہاں آگ بھی جل رہی تھی ابیرق والوں کے ہاں، اور ہلہ گلہ والا سما تھا، تو لگتا یہ ہے کہ وہ کھانے کی پینے کی چیزیں جو چرائی گئی ہیں وہ ان کے گھر میں تھیں۔ بات پھیلتی، تحقیقات مزید بڑھتی۔ انہوں نے کیا یہ کہ وہ اسلحہ جو تھا چوروں نے وہ اٹھا کے ایک یہودی کے صحن میں پھینک کر خود ہی شور مچا دیا کہ یہودی کے گھر سے یہ برآمد ہوا ہے، اور ادھر سے اس کے کچھ چاہنے والے، اس کے دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی، انہوں نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی، ہمارے نام کو خراب کیا،
جبکہ یہ اسلحہ جو ہے وہ یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاعہ کو بلوایا اور کہا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا آدمی جس کا کوئی قصور نہیں تھا، بے قصور آدمی کو تم نے مورد الزام ٹھہرا دیا، اس کی عزت، اس کا نام خراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی بالکل سچی ہے۔ قوانین فیصلہ کرنے کے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہیں، وہ ہر قاضی کے لیے، ہر حاکم کے لیے، مستقبل میں آنے والے ہر صاحب منصب کے لیے ایک ہی ہے۔ قانون ایک ہے۔ قانون کی تطبیق کرنے میں، اس کو فٹ کرنے میں یہ اجتہادی مسئلہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد الحاکم، جس کے پاس صلاحیت ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص کو وہ فٹ کرے اس مسئلے میں، اس قضیے میں، اس معاملے میں، اور اس کا فیصلہ بالکل درست بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اور ایک ہے اس کا اصابت حق تک پہنچنے کا، اور اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو ایک اجر اس کو ملتا ہے اور وہ ہے اپنے اجتہاد کا، دوسرا جو حق تک پہنچنے کا اجر تھا اس سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر یاتینی الخصم، میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ کی وحی تو آپ پر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آتی ہے، میں ایک انسان ہوں۔ اب میرے پاس جب یہ فیصلے اور قضیے آتے نا کہ اس نے قتل کر دیا، اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، اس نے یہ مسئلہ، اس کا یہ مسئلہ، اس کا یہ مسئلہ، یاتین الخصم ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، اور ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی گفتگو میں جب دو لوگوں کا اختلاف آتا ہے تو ایک آدمی اپنی بات کرنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی بات بڑے ٹھوس انداز میں بڑے طریقے سے پیش کر دیتا ہے۔ فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، تو میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ دلائل اور ثبوتوں کی بنیاد پہ کرتا ہوں، یعنی اب یہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادر فرما رہے ہیں کہ یہ چیز اس کی ہے، یہ چیز اس کی نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے، طریقہ کار وحی ہے، اس کی تطبیق وحی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے دلائل و حجت سے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، وہ اس کی نہیں تھی، اور مجھ سے وہ اپنے نام کروا گیا، مجھ سے فیصلہ کروا گیا کہ زمین اس کی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین دی ہے تو وہ اس کی ہو گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے، آگ کا ایک ٹکڑا، چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے، یعنی قاضی کا فیصلہ حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا، حقائق کے مطابق فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ تو اپنی جگہ پر یہ تھا کہ آپ قاضی تھے اور قضاء میں آپ کے فیصلے جو ہے وہ تطبیقی اجتہادی اعتبار سے ہوتے تھے، لیکن اس مسئلے میں معاملہ اور تھا۔ اس مسئلے میں معاملہ یہ تھا کہ الزام ایک یہودی پر لگ رہا تھا، اور یہ آیات جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے اس سے پہلے جہاد کا تذکرہ ہے، صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کا، جہاد کا، ہجرت کا، یہ بہت ساری گفتگو اس صورت کے اندر کی گئی ہے۔ اور یہ سورہ نساء ویسے بھی اس کا پورا مضمون کمزوروں کے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، کمزوروں کے حق کے لیے، حقوق کے لیے آواز بلند کرنی، ان کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہاں کمزور جو ایک ثابت ہوا وہ یہودی تھا، اور حالانکہ ان سے جہاد کرنا، کافروں سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان سے دلی دشمنی رکھنا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فیصلہ ایسا صادر ہو جاتا کہ جس میں یہودی کو ناحق قصوروار ٹھہرایا جاتا تو اس کے دین اسلام پہ بڑے غلط اثرات مرتب ہوتے، دور رس نتائج خطرناک تھے، کہ اپنے مسلمان کو بچانے کے لیے یہودی کو ان لوگوں نے ٹھکانے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور فرمایا کہ یہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں آپ نے کرنا ہے بما اراک اللہ، جو اللہ آپ کو دکھا رہا ہے، اور کبھی بھی کسی خائن کے حق میں آپ کھڑے مت ہوئیے گا، ولا تکن للخائنین خصیما، کوئی خائن ہوگا آپ اس کی جانبداری میں، اس کے لیے کوئی دلائل فراہم کرنا، اس کی طرف سے لڑنا، اس کو حق دلوانا، یہ
نہ نبی کی شان ہے اور نہ نبی کے ماننے والے یہ طریقہ کار اپنائیں گے. کوئی بھی خائن ہوگا اس کے ساتھ نہیں دینا. واستغفر اللہ، ان کے لیے بھی اللہ سے استغفار کیجیے. اور جو ایک تھوڑا بہت آپ نے کہہ دیا تھا انصاری کو، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما. مت مجادلہ کیجئے، مت جھگڑا کیجئے، مت مخالفت کیجئے ان لوگوں کی طرفداری میں جو جان بوجھ کر اپنے آپ کی خیانت کرتے ہیں، اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نہیں محبت کرتا کسی بھی خوان سے، کسی بھی اسیم سے. خوان خیانت کرنے والا، اسیم گناہگار. پہلے چوری کی اور چوری کر کے پھر یہ گناہ یہودی کے سر ڈال دیا. وہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور آپ نے بھی ایسے لوگوں کی طرفداری نہیں کرنی. اب دو باتیں سمجھنے کی ہیں. وہ دو باتیں یہ ہیں کہ ایک ہے خائن اور ایک ہے خیانت کرنے والے کی طرفداری کرنے والا، اس کے حق میں کھڑا ہونے والا. ہمارے معاشرے میں، ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر کاروبار میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ ایک طریقہ کار رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. ما من عبد یسترعی اللہ رعیہ، کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو کچھ منصب عطا کرتا ہے، ان کے ماتحت افراد ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ بڑے ہیں، آپ کے بچے ہیں، اولاد ہے. خاتون ہے تو اس کی بھی اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں. اب گھر کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کاروبار میں ہیں تو وہاں کوئی خیانتیں، وہاں کوئی اونچ نیچ کا معاملہ، بیسیوں جگہ. تو ایک کردار یہ ہے کہ آپ نے کسی مسئلے میں فیصلہ کرنا ہے. کسی مسئلے میں آپ نے کسی ایک کی طرفداری کرنی ہے، اور ایک ہے کہ میں خود خیانت کر رہا ہوں. یہ دو قضیے آپ کو سمجھانے ہیں مختصر سے. خیانت جو ہے نا، یہ امانت کی ضد ہے، امانت داری کی مخالفت ہے. اور خیانت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شریعت و ملت کے اندر جائز قرار نہیں دی. یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں، ہر ملت و شریعت کے اندر اس کو حرام رکھا گیا ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی جو ہمارے اندر فطرت ہے اسی کے خلاف ہے. فطرت ہی اس کو قبول نہیں کرتی. انسان دھوکے بازی کرے، انسان خیانت کرے امانت میں. اب سوال یہ ہے کہ خیانت کس کس طریقے سے ہوتی ہے، اور کیا میں خائن ہوں یا نہیں ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں نا، مجھے لگتا ہے میں خیانت نہیں کرتا، میں پکا ایماندار آدمی ہوں. لیکن یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے میرے بارے میں. ہاں یہ ہے کہ اللہ کے اس فیصلے سے پہلے میں اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیا اس کی روشنی میں، کیا میں خائن ہوں یا نہیں ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے. صحابی فرماتے ہیں 2 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، اس بہترین زمانے کے بعد جو لوگ آئیں گے، وہ ہوں گے یؤتمنون یخونون ولا یؤتمنون. وہ خائن ہوں گے، ان میں امانت داری کا کوئی تصور نہیں ہوگا. یشہدون ولا یستشہدون، شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے آگے آئیں گے، ان سے کوئی شہادت مانگے گا نہیں. یعنی بے ایمانی رچ بس جائے گی. اور امانت کی حالت یہ ہوگی کہ روایت میں، بعض روایتوں میں یوں کہ کہا جائے گا کہ فلاں علاقہ، فلاں قبیلہ، فلاں قوم، فلاں بستی میں فلاں آدمی ایماندار ہے. آج بہت سارے کاروبار ہیں نا لوگوں کے، مختلف مارکیٹ بنی ہوئی ہے. تو ہر مارکیٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس مارکیٹ میں کون ایماندار آدمی ہے، وہ مارکیٹ والوں کو پتہ ہوتا ہے. ایک آدھی کوئی نکلتا ہے ہر کاروبار میں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بس یہ ایماندار ہے، اس سے لو یہ صحیح مال دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. وہ بھی کوئی گننے سے مل جائے، کوئی ڈھونڈنے سے مل جائے. ورنہ اوور آل جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب ٹھگتے ہیں، ہم بھی ٹھگیں گے. سب بیوقوف بناتے ہیں، سب دھوکہ دیتے ہیں، ہم بھی دیں گے. سب جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی بولیں گے. سب پیسے کھا جاتے ہیں، ہم بھی کھائیں گے، کیونکہ سب کر رہے ہیں. اور آخر میں اگر سب جہنم میں جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیونکہ گناہ ایسے نہیں ہے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، بڑا خطرناک ہے. بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت اگر خاص نہ ہوئی تو بچنا
ایک طرح کا ناممکن ہوگا. تو امانت ڈھونڈنے سے ملے گی. اب میرے ساتھ میں مختصر گنوا کے آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ جو اللہ سے وعدے کیے ہیں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، ان کو توڑ دینا، اللہ کی مخالفت کرنا، اللہ کی ناراضگی مول لینا، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے. عام گناہ جو ہم کرتے ہیں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں جو خیانت ہے نا، اس خیانت کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ نساء والا واقعہ میں ذکر کر رہا تھا، اب یہاں پہ اس آیت میں بھی ذکر فرمایا. اس آیت کو تھوڑا سمجھیے گا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. یہ آیت رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. یستخفون من الناس، یہ خائنین لوگ جو ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے، یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ پارسا بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا، اپنی خیانت کا اظہار نہیں کرتے. کیوں؟ شرم آتی ہے، بدنامی کا ڈر ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی. میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، ابھی ہم سب ایک دوسرے کے سامنے نیک بنے بیٹھے. یستخفون من الناس، میں بھی اور آپ بھی، ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے اچھے بنتے ہیں. کوئی گناہ کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی گالم گلوچ نہیں کر رہے، کوئی خیانت نہیں کر رہے. میں بھی آپ کے سامنے اچھا لگوں آپ کو، آپ بھی میرے سامنے مجھے اچھے لگے. ولا یستخفون من اللہ وهو معهم. لیکن کمبختی یہ ہے کہ یہ خائنین جو ہیں یہ اللہ سے چھپتے نہیں ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے بچتے نہیں ہیں جس وقت اللہ ہی اکیلا ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جس وقت یہ رات کے وقت بیٹھ کے ترتیب دے رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، سازشیں کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کی جو باتیں قابل قبول نہیں ہیں. وہ جو چوری کا مال یہودی کے گھر پھینک دیا تھا، اب وہ گناہ سے بچنے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کے اوپر الزام لگا دیا. یہ ہے اصل مصیبت، یہ اللہ کے ساتھ خیانت. انسان ساری دنیا کے سامنے پارسا بنے اور تنہائی میں جب اسے صرف ایک اللہ اکیلا دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے وہ جیدار ہو جائے، گناہوں کے اوپر وہ کھل کر گناہ کرے، اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت کون ہوگا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. ایسے خائن جو ہوتے ہیں نا، یہ جو کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کرتا ہے، گھیرتا ہے. یہ جو خیانت کا انداز ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں خیانت کرنا. آپ کو دل سے لگ رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جاتا ہے، کوئی حدیث آ جاتی ہے کسی مسئلے میں، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن جس انداز میں نے آج تک زندگی گزاری ہے، میری قوم ہے، میرا معاشرہ ہے، میرا کاروبار کا طریقہ ہے، میری زندگی گزارنے کا، میری نماز کا طریقہ ہے، میرا روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، میں نے اسی طریقے سے زندگی گزاری. اب مجھے پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے، میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ماننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو تیار نہیں ہوں. یہ آپ اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں پہ جس آیت میں ہم نے بھی پڑھا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں. اپنے ساتھ انسان کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ یہ وجود جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کو آپ اس طرح سے ہلاکت میں ڈال دیں کہ کل قیامت کے دن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے. آپ ہیں بھائی، آپ کو کوئی کل قیامت کے دن بچانے نہیں آئے گا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایسا دن جس دن کوئی سودے بازی اللہ سے نہیں ہو سکتی کہ انسان ساری زمین بھر کا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے اور کسی طرح یہ سمجھ لے کہ میں چھوٹ جاؤں، نہیں ہو سکتا. نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی، تعلقات کام آئیں گے جو دنیا میں طریقہ کار ہے، پیسے دے دیے تعلق سفارش میں، ولا شفاعہ، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. سفارش آئے گی لیکن جس کے لیے اللہ حکم کرے گا، جس کو کہے گا کہ اس کے لیے کر دو اور اتنی کر دو، بس اتنی ہو. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، ورنہ سفارش نہیں. اس دن آپ کھڑے ہوں گے، آپ کا اپنا نفس ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے. انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا اس کو
ما قدم، جو اس نے آگے بھیجا، نیکیاں گناہ سب اس کے ساتھ ہوں گے. سامنے جہنم ہوگی، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اب یہ آج کی زندگی ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں ایک سچے دل سے خرچ کر دی، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا. آپ بچائیں گے اپنے آپ کو، کوئی اور نہیں بچائے گا. آپ ترس کھائیں اپنے آپ پہ کوئی نہیں کھائے گا. یہ جھوٹی عزت، شہرت، 2 نمبری، پیسہ کمانا، دھوکے بازی کرنا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی، یہ اپنے ساتھ خیانت ہے. اپنے ساتھ خیانت ہے. ڈوبیں گے آپ، کوئی اور نہیں ڈوبے گا. نہ آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ والدین کھڑے ہوں گے، نہ بہن بھائی، نہ دوست یار، نہ کوئی تعلق والے، نہ آپ کے سوشل میڈیا پہ جو ہزاروں آپ کے لاکھوں کوئی فالوورز ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوگا کہ آپ کے اعمال ہوں گے. اپنے نفسوں کے ساتھ انسان خیانت نہ کرے. یہ انسان کے اپنے ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. پھر باقی خیانت کی شکلیں ہیں. انسان مال میں، کاروبار میں، امانتوں میں خیانت کرتا ہے، پیسے کی ڈنڈی مار دیتا ہے. اتنی یہ خیانت عام ہو چکی ہے، اتنی یہ خیانت عام ہو چکی ہے، ایک ایمانداری کا تصور ختم ہو گیا. کوئی چیز ہو، کوئی کاروبار ہو جس میں جھوٹ نہ چلتا ہو، غلط بیانی نہ ہوتی ہو، کوئی ہو، الا ماشاء اللہ، اللہ کا فضل ہوگا کسی پر کہ وہ سیدھی ایمانداری سے کام کرے. ورنہ مارکیٹ میں تو اصل جھوٹ ہے، سچ تو ڈھونڈنے سے ملتا ہے. یہ ایک خیانت، دھوکہ دہی، فراڈ کر کے چیزیں بیچ دینا، یہ ایک خیانت. کسی کے رازوں کو افشا کر دینا، کسی نے آپ سے کوئی بات کہی، اس کے راز کو کسی کو بیان کر دینا. میت کو غسل دیتے ہیں نا چند لوگ، کبھی آپ کو بھی موقع مل جائے کسی رشتہ دار. ابھی تو میں اور آپ بیٹھے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے اندر جو عیوب ہیں وہ اس کپڑے نے اللہ کے فضل سے، اللہ نے اپنی رحمت سے چھپا دیے ہیں. آپ کے عیب اندر کیا ہے وہ اللہ نے چھپا دیے مجھ سے. مرنے کے بعد انسان کوئی وجود باقی، اس کے جان باقی نہیں بچتی، بے جان جسم پڑا ہوتا ہے. اب مجھے کوئی نہ کوئی تو ہاتھ لگائے گا، 70 تک بھی ہاتھ پہنچے گا. اب کوئی عیب، کوئی مسئلہ اندر، کوئی چیز لوگ بتا دیتے ہیں باہر. بدترین یہ خیانت ہے، کیونکہ وہ آدمی دنیا سے جا چکا، اس کی روح تو نکل گئی، اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. اس سے کوئی بعد میں سمجھ میں آ گیا کہ غلطی کی تھی تو معافی مانگنے کا راستہ بھی عجیب ہماری نفسیات ہے. اپنے آپ کو بس کسی طرح جہنم میں جھونک دو، ہر وہ کام کرو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. یہ چھوٹا سا موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ یقین جانے ساری میری سیرت کھول کے رکھ دے گا. میں نہیں دکھا سکتا آپ کو، آپ مجھے نہیں دکھا سکتے موبائل. میں شادی شدہ ہو کر ہمارے معاشرے کے مرد کس کس قسم کی خیانتیں کرتے ہیں، خواتین لڑکیاں کس کس قسم کی خیانتیں کرتی ہیں. یہ شادی شدہ ہو کر میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنا، غیر محرم سے مرد کا خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنا. کوئی عورت مسئلہ پوچھ لے، کوئی بات کر لے، کوئی راستہ پوچھ لے، کسی کو کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے بڑا کوئی خوش اخلاق نہیں ہے. اور یہی چیز اپنی بیوی پوچھ لے، خیرکم خیرکم لأہلہ. یہ میری اندر کی خیانتیں ہیں. میں اندر سے خائن تھا، اسی لیے کسی عورت کو، اجنبی عورت کو دیکھ کر میرا مزاج بدل گیا، میرا انداز بدل گیا، میں بڑا خوش اخلاق ہو گیا بیوی سے. یہ میری خیانت ہے. یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں تو میں خیانت کے اندر جہاں تک جاتا رہوں تو بات ہوتی رہے گی. مدعا یہ ہے کہ ولا تکن للخائنین خصیما، ایسے خائنین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دفاع میں کھڑے نہیں ہوں گے. آگے یہ آیات بڑی طویل ہے، اس میں بڑا طریقہ اور سلیقہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو سکھایا کہ یہ سارے کام آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ تو امت کو بتا دیا کہ ولا تکن للخائنین خصیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. امت کو حکم ہے. کہیں تمہیں پتہ چلے کوئی شخص خائن ہے، دوستی یاری تعلق میرے مسلک کا ہے، میری قوم کا ہے، میرا رشتہ دار ہے، خائن اگر ہے اس کے ساتھ کھڑے مت ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان، حالانکہ وہ خائن تھے، وہ منافقین تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے منع کر دیا. جو یہودی کا حق ہے اس کو ملے گا، جو مسلمان کی چوری ہوئی ہے اس کو اس کا حق ملے گا، جو اصل میں خائن ہے اس کو پکڑا جائے. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. کسی شخص سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے یا جان بوجھ کے اس نے کوئی گناہ کیا اور پھر وہ گناہ اٹھا کے کسی اور کے سر پہ مار دیتا ہے. ثم يرمي بريئا، بری آدمی ہے، اس پہ اس نے اس گناہ کی تہمت لگوا دی.
یہ ہمارے گھروں کی، خاندان کی، کاروبار کی، معاملات کی، سیاستوں میں بہت ہوتا ہے، اور یہ خیانت کی بدترین شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ذکر فرمائی ہے کہ انسان غلطی خود کرے اور اس غلطی کا الزام کسی اور پر لگوا دے۔ گھروں کے اندر ہمارے گھروں کی تباہی کا، خاندان کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، آپ بیٹھیں تو سب آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، میں تو یوں، میرے ساتھ میں تو یوں، یعنی مجھ سے کبھی غلطی ہوئی نہیں۔ اور جتنی غلطیاں ہوئی ہیں وہ یا ساس ہوگی تو اس کی بہو سے ہوئی ہوگی، نند ہوگی تو اس کی بھابھی سے ہوئی ہوگی، بھابھی ہے تو ساس سے ہوئی ہوگی، بیوی ہے تو اس نے ساری چیزیں شوہر پر ڈال لی ہے، میرے ساتھ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کے ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ شوہر ہے تو اس نے دوسروں پر ڈالنا ہے، بھائی ہے تو اس نے اپنے بھائی کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، بہن ہے تو انہوں نے اپنی بھائیوں کو قصوروار ٹھہرانا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا، گھر کے بڑے قاضی ہوتے ہیں، اب یہ ماں باپ جو ہے وہ پس رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی سائڈ بھی لے لیتے ہیں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ اخْتَانُوا أَنفُسَهُمْ۔ کوئی آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، کتنا قریبی رشتہ دار ہو، عزیز ہو، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی خیانت کر رہا ہے، غلطی اس کی ہے، یہ اپنی غلطی کا الزام کسی دوسرے کے سر ڈال رہا ہے، اس خائن کے ساتھ کبھی بھی مت کھڑے ہونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خائنین سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خائنین کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ جتنی ہم خاندان میں، گھریلو معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر جتنی ہم کرتے ہیں باتیں، حرکتیں، چیزیں، اس میں سمجھتے ہیں کہ آج کسی پہ الزام لگا دیا، آج کسی کو نیچا دکھا دیا، میری عزت بچ گئی، آج کے جھگڑے کے اندر میں جیت گیا۔ اور یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جس میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، اور کئی دہائیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سازش کرنے والوں کی سازش کو کھول کر رکھ دیا، کئی دہائیوں کے بعد۔ یہ کبھی بھی یہ بات یاد رکھیں، خائن کبھی بھی فلاح نہیں پاتا، اس کی فنکاری، اس کی سازشیں، یہ کبھی بھی اللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی خائن کی طرفداری میں مت کھڑے۔ اب یہ دونوں، خیانت کرنے والا بھی اور جس سے خیانت ہو رہی ہے، جو اس کے دفاع میں کھڑا ہے وہ بھی، اور ان دونوں کا ایک مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اس سے میں اور آپ بچ کیسے سکتے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، یعنی اللہ اپنی وحی سے آپ کو متنبع نہ کرتا، تو ایک گروہ نے تو یہ چاہ ہی لیا تھا کہ آپ سے غلط فیصلہ صادر کروا دے، آپ سے غلط، آپ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو جائے، اور یہ ہو جاتا تو بڑا خطرناک کام تھا، وہ آپ نے سن لیا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو بڑی تعلیم دی ہے، اللہ کے بڑے فضل ہیں آپ پر، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا سلیقے اور طریقے کے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ بھئی ہر چیز اپنی کھول کے دنیا کے سامنے رکھو، چھپ چھپا کر جو کام ہو رہا ہے نا، ایک تو ہے جو کام شریعت نے چھپانے کا، یا فطرتاً وہ چیز چھپائی جاتی ہے تو چھپے گی، میاں بیوی کی باتیں ہیں، گھر کے اور معاملات ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کی بات، آپ اپنے گھر کی بات لا کے یہاں سب معاشرے کے سامنے رکھیں، لیکن کہیں کسی سے چھپ چھپا کر کوئی باتیں ہو رہی ہیں، رات کی وقت سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کثیر نجوا میں، یعنی بہت زیادہ ان سرگوشیوں میں چھپ چھپا کر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کانوں کے اندر بات کرنے میں، زیادہ کرنے میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں چند چیزوں میں ہے، الا من امر بصدقہ، کہ کوئی شخص کسی کو صدقے کا حکم دے، صدقے کے متعلق بتائے چھپ چھپا کر۔ آپ کسی مستحق کو جانتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، اس کے کسی رشتہ دار کے پاس ہے ٹھیک ٹھاک پیسہ، آپ اس کو اطلاع کریں کہ بھائی تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا کزن، تمہارے خالو، تایا، پھپھا، پھپھی، فلانا رشتہ دار وہ ضرورت مند ہے، یہ بات تو کان میں جا کر کہنی چاہیے تاکہ اس آدمی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور صدقہ چھپ چھپا کر ہی ہوتا ہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی کو آپ نے سمجھانا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، اس کو اس سے روکنا ہے، کسی نیکی کی بات کرنی ہے،
تو یہاں کھڑے ہو کے مجمع میں آپ میرا نام لیں اور کہیں کہ جی تم یہ غلطی کرتے ہو، تمہارے اندر یہ خامی ہے، میں تو کبھی بھی نہیں سیکھوں گا، میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا. میرے اندر کا نفس جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا، آپ نے مجھے بے عزت کر دیا. یہ بات بھی اگر کسی کو سمجھانا ہو، پیار محبت سے سائڈ پہ لے جا کر ٹھنڈے مزاج سے سمجھا دیا. او اصلاح بین الناس، یا کہیں لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو میں نے ساری چیزیں ذکر کرتا. گھر کا جھگڑا ہے، خاندان کا جھگڑا ہے، کاروباری جھگڑا ہے، کہیں اور کا کوئی حکومتی رعایا کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، کسی کے ساتھ آدمی بیٹھا، کسی ادھر پارٹی کے ساتھ شوہر بیوی کا جھگڑا ہے، ادھر اس کے ساتھ بیٹھا، ادھر اس کے ساتھ بیٹھا، ادھر سے اس کی سنی، اس کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ کے سنا، اس کے ساتھ چپ چاپ. اب ادھر کی ادھر وہ کرے گا غلط بیانی کر کے تاکہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے. اس کی تعریف میں وہ باتیں کرے گا اس کی طرف سے جو اس نے نہیں کی. بیچ والا آدمی جو فیصلہ کر رہا ہے وہ یہ کام اگر کرتا ہے کہ ادھر سے ادھر جو باتیں کر رہا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھوٹا نہیں ہے اگر غلط بیانی بھی کرتا ہے صلح کرنے کی خاطر، تاکہ ان دونوں کے اندر جو شیطان نے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کی وہ ختم ہو سکے. تو اگر وہ اصلاح کرنے کی خاطر چھپ چھپا کر باتیں کرتا ہے اور ادھر کی ادھر کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بھی بول دیتا ہے، جو کہ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ ہے اور بعض کے نزدیک توریہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کذاب نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کذب بیانی کرتا ہے. یہاں یہ سرگوشیاں جائز ہیں، اس کے علاوہ انسان کو طریقہ کار اپنانا نہیں چاہیے. اب آپ بڑے ہیں، آپ تعلق والے ہیں، آپ چیزوں کو سنبھال رہے ہیں، تو ما من عبد یسترعی اللہ رعیہ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ. کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی عہدہ منصب دیتا ہے، کوئی ذمہ داری دیتا ہے، اس نے کچھ لوگوں کو سنبھالنا ہے، کرنا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری پر چلتا رہا. جس دن وہ مرا، اس حال میں مرا کہ اس نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی سے کام لیا تھا. اس منصب کے وہ اہل نہیں تھا، اس نے لوگوں کے درمیان جھگڑے فسادات کروا دیے، خیانتیں ہو رہی تھیں وہ دیکھتا رہا، خیانتوں کے ساتھ دیتا رہا، خائنین کا ساتھ دیتا رہا. یہ آدمی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خائنین جو ہیں، خیانت کرنے والے، جن کی پوری تفصیل آپ نے مختصر سنی، یہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کو لوا دیا جائے گا، ایک جھنڈا، اور اس پہ یہ کہا جائے گا کہ ہادی غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلاں نام لیا جائے گا. جو آج ہم چھپ چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں بے عزت نہ ہو جاؤں، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، چھپ چھپا کے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اس جھنڈے پر نام ہوگا کہ یہ آدمی وہ ہے، یہ دھوکے باز ہے، کہ جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے. اپنے ساتھ ساتھ اپنے باپ کو بھی رسوا کروائے گا، اپنے خاندان کا بھی نام لے کر ڈوبے گا. بچے گا کوئی نہیں. میں نے وہی عرض کیا تھا جو بیچ میں بات کر رہا تھا، بچے گا کوئی نہیں. اس لیے اپنے ان معاملات کے اندر، ان چیزوں کے اندر، دنیا کے اندر چلتے ہوئے صدق اور امانت کو لازم اپنے ہاتھوں میں، اپنے دانتوں کے اندر دبا کر رکھیے. کوئی بھی ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، کوئی کسی طرف بھی جا رہا ہو، میں نے اگر خائنین کا ساتھ دیا، خیانت کرنے والوں کا، دھوکے بازوں کا، اپنی اولادوں میں، اپنے کاروبار کے لوگوں میں، اپنے ادارے کے لوگوں میں، ادھر ادھر کہیں بھی دنیا کے اندر میاں بیوی کے قضیے میں، میں کل قیامت کے دن بچ نہیں پاؤں گا خود بھی، کیونکہ میرا فیصلہ غلط تھا، میری راہ غلط تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بڑی گہری اور بڑی جاندار ہیں، بڑے جاندار اسلوب میں دی گئی ہیں، بڑی سمجھداری کے ساتھ ہمیں سمجھنے کے لیے باتیں فراہم کی گئی ہیں، تاکہ میں اپنا دامن بھی دنیا میں پاک رکھوں، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو رسوائی سے بچا سکوں. یہ تھوڑی سی باتیں آپ سے عرض کرنی تھی. اللہ تعالیٰ بھائیوں کے آنا قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ شیخ عبدالمالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ، شیخ ترزیہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے. قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.